السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ عاشقی بائی اینجل ثانی ایپیسوڈ 8۔ تو ناول کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹس بھی کیا کریں۔ آپ کون سا ناول سننا چاہتے ہیں، اپنی پسند بھی مجھے بتایا کریں۔ تو چلیے ناول کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ یو ہیٹ می ہاں؟ کبیر آئی بروز اچکا کر مدھم لہجے میں پوچھنے لگا، جسے جاننا چاہ رہا ہو کہ اس نے صحیح سنا یا نہیں۔ اس کا مدھم لہجہ دیکھ کر میرا نے جھٹ سے اسباب میں سر ہلایا ہی تھا کہ چٹاخ کبیر کا ایک زوردار تھپڑ اس کے گال کو سرخ کر گیا اور وہ زمین پر جا گری۔ میرا نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا اور بے یقینی سے چہرہ اٹھا کر اپنے سامنے غصے سے لال آنکھیں لیے کھڑے کبیر کو دیکھا۔ وہ اسے ایسے گھور رہا تھا جیسے اپنی آنکھوں سے ہی میرا کو نگل جائے۔ میرا کی آنکھوں سے آنسو ایسے ہی جاری تھے۔ میرا کو اپنی طرف اس طرح دیکھتے پا کر کبیر کے دل میں ٹیس اٹھی تھی۔ اسے برا لگا تھا، لیکن وہ پھر سے پتھر بن گیا تھا اور میرا کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگا تھا۔ میرا جو کبیر کو سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی اسے اپنی طرف قدم بڑھاتا دیکھ جلدی سے پیچھے کی طرف کھسکی تھی۔ کبیر چلتا ہوا میرا کے قریب ہو رہا تھا اور میرا اپنے کانپتے وجود سے کھسکتی ہوئی بیڈ کی فٹ بورڈ سے جا لگی۔ وہ تیز تیز سانس لیتی خوف سے کبیر کو دیکھنے لگی، جو اس کے سر کے پاس پہنچ چکا تھا اور پیروں کے پنجوں کے بل میرا کے سامنے بیٹھا رہا۔ میرا زور سے آنکھیں میچتی جگہ نہ ہونے کے باوجود پیچھے کی طرف کھسک رہی تھی۔ کبیر میرا کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر کبیر کی انگلیوں کی چھاپ تھی۔ کبیر نے ہاتھ بڑھا کر انگلیوں کی پوروں سے میرا کی چھاپ والی گال کو چھوا تھا۔ اپنی گال پر کبیر کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے وہ جی جان سے کانپی تھی۔ وہ آنکھیں زور سے بند کرتی سسکیاں لیتی چہرہ نیچے کی طرف جھکا گئی تھی، جبکہ کبیر اب ہاتھ کی پشت سے میرا کا گال سہلانے لگا تھا اور میرا کے لرزتے وجود کو دیکھ رہا تھا، جو اب باقاعدہ تیز تیز رونے لگی تھی۔ کبیر کو ملال نے آن گھیرا تھا۔ اس نے کیسے اس معصوم پر ہاتھ اٹھا لیا؟ وہ تو عورتوں پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ یہ اس کی شان کے خلاف تھا، اور میرا تو اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں، ایک پاک رشتے میں جس میں اللہ نے انہیں باندھا تھا۔ کتنا ڈر رہی تھی وہ اس سے۔ ہاں تو اس نے یہاں سے جانے کی بات کیوں کی؟ کیوں کہا تھا کہ اسے کبیر شاہ اچھا نہیں لگتا، جبکہ اس پر تو لڑکیاں دیوانی تھیں۔ اسے میرا کے جانے والی بات بری لگی تھی۔ اسٹاپ کرائنگ مائی بیبی، وہ پیار سے کہتا انگوٹھے سے میرا کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا میرا کو چھونا، اور کیوں نہ لگتا، اس کی محرم تھی، اس پر فرض کر دی گئی تھی۔ وہ اپنے محرم کو چھونا، اسے محسوس کرنا کیسے اچھا نہیں لگتا؟ وہ میرا کے چہرے کو ٹچ کرتے ہلکا سا مسکرایا تھا، جبکہ میرا ہنوز آنکھوں کو زور سے بند کیے کانپ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ بیبی میں کہہ رہا ہوں نا، چپ کر جاؤ۔ وہ گردن تھوڑی سی ٹیڑھی کرتا بہت نرمی سے بولا تھا۔ میرا کو اس کا اچانک پڑنے والا نرم لہجہ اور رونے پر مجبور کر گیا تھا۔ پلیز مما، معاف کر دیں، وہ کانپتی آواز میں لفظوں کو کاٹ کاٹ کر بولی تھی۔ کبیر نے ایک سرد سانس ہوا کے سپرد کی اور میرا کو دیکھنے لگا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ کبیر میرا کی تھوڑی کو پکڑ اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے بولا۔ اس کا لہجہ نرم ہی تھا۔ میرا آنکھوں کو اور زور سے میچتی بار بار چہرہ نیچے کی طرف جھکا رہی تھی۔ بیبی کیا کہہ رہا ہوں میں؟ کبیر آئی بروز اچکا کر بولا۔ نہیں پلیز، میرا تیز تیز ہچکیاں لیتی نفی میں سر ہلا کر بولی۔ کیوں نہیں؟ کبیر نے تھوڑا میرا کے چہرے کی طرف جھک کر سوال کیا۔ آپ ماریں گے؟ میرا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کبیر نے ایک سرد سانس ہوا خارج کرتے ہوئے ارد گرد دیکھا اور پھر میرا کی طرف متوجہ ہوا۔ نہیں ماروں گا میری جان، چلو ادھر دیکھو میری طرف۔ کبیر نے میرا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کبیر کے ایسا کرنے پر میرا کا پورا وجود کانپا تھا، اور اس کے وجود کی ایک کبیر نے بخوبی محسوس کی۔ وہ ہزاروں قطار ہچکولے لیتی نہ میں سر ہلا رہی تھی۔ بیبی گرل، آئی ڈونٹ لائک ٹو ریپیٹ مائی ورڈز، میں پیار سے کہہ رہا ہوں نا، میری طرف دیکھو۔ ایک بار میں کہی گئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا؟
کبیر اب تھوڑا سختی سے بولا تھا اور اس کا سخت لہجہ سن کر میرا نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھوں کو کھولا تو وہ بالکل اس کے سامنے بیٹھا میرا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کو اپنی طرف دیکھتا پا کر میرا سہمی تھی۔ معاف کر دیں پلیز، وہ پھر سے منت بھرے لہجے میں بولی۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، اگر تم نے دوبارہ یہاں سے جانے کی بات کی نا بیبی، تو تمہارے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ میں اگر تم سے کبیر شاہ بن کر بات کر رہا ہوں نا تو مجھے کنگ بننے پر مجبور نہ کرو، ورنہ میں تمہارا کیا حشر کروں گا یہ میں خود بھی نہیں جانتا۔ اس لیے ایسی کوئی بھی حرکت نہ کرنا جو مجھے غصہ دلائے۔ میرا غصہ تم سے برداشت نہیں ہوگا بیبی، سمجھی؟ وہ ویسے ہی مدھم لہجے میں بول رہا تھا لیکن اس کے لفظوں میں چھپی وارننگ میرا بخوبی سمجھ گئی تھی، اس لیے فوراً سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ گڈ گرل۔ کبیر نے اس کا گال تھپتھپایا اور اس کے آنسو صاف کرنے لگا، جبکہ میرا نے اپنے کپکپاتے لبوں کو آپس میں بھیج لیا تھا اور نظریں جھکائے خاموش آنسو بہا رہی تھی جب اس کے کانوں میں کبیر کے الفاظ گونجے۔ سے آئی لو یو۔ میرا نے جھٹ سے سر اٹھا کر ناسمجھی سے کبیر کو دیکھا جو پرسکون سا اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اس کا ایک ہاتھ ابھی بھی میرا کے گال پر تھا جسے وہ سہلا رہا تھا۔ میرا کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہو، وہ حیران سی آنکھیں پھیلائے کبیر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آئی سیڈ سے آئی لو یو بیبی۔ وہ پیشانی پر بل ڈال کر میرا کو یاد دہانی کروا کر بولا۔ میرا کے گلے میں ایک گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی تھی۔ وہ کبیر کو بے بسی سے ایسے دیکھنے لگی جیسے اس نے میرا کو کوئی قتل کرنے کا کہہ دیا تھا ہو۔ میرا کے لیے قتل کرنا اس سے زیادہ آسان تھا جو کبیر اس وقت اسے کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ جی؟ میرا نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ میں نے کہا ہے کہ مجھے آئی لو یو بولو، اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ ریئیکٹ تو ایسے کر رہی ہو جیسے میں نے پتہ نہیں تمہیں کوئی مارکا فتح کرنے کا کہہ دیا ہو۔ وہ میرا کے برابر میں ہی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کمر کو بیٹ کے ساتھ ٹکا دی اور ایک گھٹنا فولڈ کر کے اس پر اپنا بازو سیدھا کر کے طنزیہ لہجے میں گویا ہوا۔ کبیر کو اپنے برابر بیٹھتے دیکھ میرا جھٹ سے بیٹ سے الگ ہوتی پیچھے کی طرف کھسکی تھی۔ کبیر نے گردن بائیں طرف موڑ کر میرا کو دیکھا جو ہکا بکا سی اس کے پرکشش چہرے کو خوف سے دیکھ رہی تھی۔ I don't like to repeat my words. Say I love you. میرا کے بازو کو پکڑ کر اپنی طرف سختی سے کھینچتا وہ چلایا تھا۔ میرا کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سختی سے آنکھیں میچتی سسکنے لگی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا لٹل گرل، مجھے کبیر سے کنگ بننے پر مجبور مت کرو۔ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، نہیں تو تمہاری سانسیں چھین لوں گا۔ میرا کا جبڑا اپنے ہاتھ میں دبوچتا ہوا درشتگی سے بولا۔ اپنے منہ اور بازوں پر اس کی اتنی سخت گرفت سے میرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کانپتے وجود سے ہچکیاں لینے لگی تھی۔ او تو تم ایسے نہیں مانو گی۔ میرا کو چپ چاپ روتے دیکھ وہ کہتا ہوا تھوڑا آگے کو جھکا اور اپنی کمر کی طرف ہاتھ لے جا کر اپنی پشت سے اپنا مخصوص خنجر نکالا۔ ایک نظر خنجر کو دیکھ وہ اب میرا کی جانب مڑا تھا جو خوف سے آنکھیں پھیلائے کبھی کبیر کو دیکھتی تو کبھی خنجر کو۔ میرا کے سہمے چہرے کو دیکھتے ہوئے کبیر نے ایک ہی جسم میرا کو بیٹ کی فٹ بورڈ سے لگایا تھا جس پر وہ درد سے کراہ اٹھی تھی اور پھر فوراً اپنا خنجر میرا کے حجاب میں لپٹی گردن پر رکھا تھا۔ میرا نے ڈر کے مارے اپنا سانس تک روک لیا تھا اور وہ اپنی گردن پر رکھے خنجر کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے تو میں کسی کو موقع دیتا نہیں ہوں لیکن نہ جانے تم میں ایسی کون سی طاقت ہے جادوگرنی جو میرے اصولوں کو الٹ دیتی ہے، اس لیے چلو تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، مجھے آئی لو یو کہو، نہیں تو اس خنجر کو تمہاری گردن پر چلنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ میرا کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے وہ سخت لہجے میں بولا۔ اس کا رخ اب بالکل میرا کی طرف تھا۔ اس کے لہجے سے بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ آج میرا پر رحم کھانے والا تھا۔ میرا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنی گردن کے پاس رکھے گئے خنجر کو اور پھر بولنے کے لیے لب ہلائے لیکن آواز تو نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کبیر اس کے کپکپاتے ہونٹوں کو دیکھنے لگا جنہیں وہ بولنے کی کوشش میں ہلا رہی تھی پر بول نہیں پا رہی تھی۔ جلدی بولو، کبیر چلایا تو میرا نے خوف سے آنکھیں میچی اور بولنا شروع کیا۔ آئی لو یو۔ وہ ہچکیاں لیتی لفظوں کو کاٹ کاٹ کر بہت ہمت جمع کر کے بولی تھی جبکہ اس کی آواز بمشکل ہی کبیر کو سنائی دی تھی اور اس کی اس ہلکی سی آواز میں کہے جانے والے الفاظ پہ کبیر کے اندر بھڑکتے شعلوں کو
برف کی طرح ٹھنڈا کیا تھا۔ پھر سے کہو، اس نے حکم صادر کیا۔ تھوڑے توقف کے بعد ناچار میرا کو پھر سے کہنا پڑا، آئی لو یو۔ وہ اتنی مشکل سے اپنے حلق سے آواز نکالتی ہوئی بولی اور ہنوز آنکھوں کو زور سے مینچتی تیز تیز ہچکیاں لینے لگی۔ کبیر نے بغور اسے دیکھا اور پھر اس کی گردن سے چاقو ہٹا کر دوبارہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے پھر بولا، پھر سے کہو۔ میرا نے آنکھیں کھول کر بے بسی سے اسے دیکھا اور چہرہ جھکا گئی۔ آئی لو یو۔ اس کے لفظوں میں اب پہلے سے بھی زیادہ لڑکھڑاہٹ تھی۔ سے اگین۔ کبیر نے پھر سے حکم سنایا، آئی لو یو۔ وہ ہنوز نظریں جھکائے لڑکھڑاہٹ سے بولی، اگین۔ پھر حکم آیا۔ میرا نے پھر سے لفظوں کو کاٹ کاٹ کر وہی الفاظ ادا کیے تھے، ناؤ سے آئی لو یو کبیر۔ کبیر نے اب باقاعدہ اپنا نام شامل کر کے حکم سنایا۔ میرا نے لب بھیج کر نظریں اٹھا کر اس ظالم کو دیکھا جو ہنوز سامنے کی طرف دیکھتا اپنے ہاتھ میں پکڑے خنجر کو گھما رہا تھا۔ میرا نے جھٹ سے اپنی آنکھوں کی باڑ گرائی۔ آئی لو یو کبیر۔ کبیر کا نام لیتے ہوئے میرا نے لفظ اور بھی زیادہ کاٹ کاٹ کر کہا اور جھکے سر کے ساتھ آنسو بہانے لگی۔ اپنا نام میرا کے منہ سے سن کر کبیر کے انابی لب ایک طرف سے مسکراہٹ میں ڈھلے اور پھر فوراً سکڑ گئے۔ سے اگین بیبی۔ کبیر نے کہتے ہوئے میرا کو گردن موڑ کر دیکھا جو چہرہ جھکائے رو رہی تھی۔ ایک بار پھر اس بیچاری نے آنسو پیتے الفاظ دہرائے، اگین۔ اور نہ جانے کتنی بار کبیر نے میرا سے یہ الفاظ کہلائے تھے۔ گھٹنے فولڈ کیے، ہاتھوں کو گود میں لیے چہرہ جھکائے وہ کسی بچے کی طرح کبیر کے اگین کہنے پر کپکپاتی آواز میں بار بار ایسے کہنے لگی جیسے ایک بچہ اپنا سبق رٹ رہا ہو اور پھر اپنے سامنے بیٹھے استاد کو سنا رہا ہو، واٹ از مائی نیم۔ کافی دیر میرا سے زبردستی اظہار محبت کروانے کے بعد کبیر نے سوال کیا تو میرا نے جھٹ سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر جھٹ سے ڈر کے مارے چہرہ جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی غصہ، نفرت یا کوئی بھی احساس بالکل نہیں تھا، لیکن میرا کو اس کی آنکھوں سے خوف آتا تھا۔ کبیر۔ اس کے لفظوں کو کاٹ کر بولنے پر کبیر نے آئی بروز اچکا کر اسے دیکھا جس نے اب تو بالکل ہی اس کے نام کا نقشہ بگاڑ دیا تھا، لیکن بولا کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا کی معصومانہ شکل دیکھ اس کا غصہ کب کا ختم ہو گیا تھا۔ کبیر نے ایک سرد آہ ہوا میں خارج کرتے نفی میں سر ہلایا اور میرا کے جھکے سر کو دیکھا۔ میں کون ہوں؟ مدھم لہجے میں اگلا سوال کیا گیا۔ میرا نے ایک بار پھر ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آخر تمہیں ایک بار میں کہی گئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی بیبی گرل؟ کبیر جھنجھلا کر سختی سے بولا، جس پر میرا نے سہم کا سر جھکایا اور جھٹ سے بولی، مجھے نہیں پتا۔ کبیر نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا، کوئی دودھ پیتی بچی ہو تم جو تمہیں نہیں پتا؟ کبیر دانت پیس کر بولا۔ میرا نے شرمندگی اور خفت کے مارے بالکل ہی اپنا چہرہ جھکا لیا اور لب بھیج کر رونے لگی۔ اب اس بیچاری کو کیا پتا کہ وہ کون ہے؟ اسے تو اپنی طرف سے سچ کہا تھا۔ اس کے رونے سے کبیر کو کوفت ہونے لگی تھی۔ تمہارا شوہر ہوں میں۔ میرا کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ کبیر کے اچانک کھینچنے پر وہ کبیر کے بالکل نزدیک ہو گئی تھی۔ کون ہوں میں؟ کبیر پھر سے پوچھتے ہوئے اپنا چہرہ بالکل میرا کے چہرے کے پاس لے گیا۔ میرے شوہر۔ کبیر کا چہرہ میرا کی اتنے پاس تھا کہ گھبراتے ہوئے بمشکل بولی، کون؟ کبیر چہرہ موڑ کر اپنا کان میرا کی طرف کرتے ہوئے بولا، میرے شوہر۔ لہجے میں بے بسی لیے وہ پھر سے بولی، اس لحاظ سے تم میری بیوی ہوئی نا؟ بولتے ہوئے کبیر نے پھر سے چہرہ میرا کی طرف کیا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ کانپتا وجود، چھوٹی ڈارک براؤن آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ اس کی ناک اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گال بھی لال ہو رہے تھے۔ لبوں کی کپکپاہٹ کو روکنے کے لیے وہ لبوں کو آپس میں زور سے بھیجتی ہچکیاں لے رہی تھی۔ میرا اس کے سوال پر سوچنے لگی کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں، اور پھر جواب ملنے پر آہستہ آہستہ اسباب میں سر ہلانے لگی۔ گڈ آنسر۔ سر کو ہاں میں ہلاتے ہوئے کبیر نے کہا اور میرا کا بازو چھوڑ دیا جس سے وہ آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف سرک رہی تھی، لیکن کبیر کی اگلی بات سن کر صدمے میں جاتی ایک ہی جگہ جم گئی تھی۔ سو مائی ڈیئر لٹل وائف گیو می اے ہگ۔ وہ پرسکون سے کہتے ہوئے اسے اپنی باہیں پھیلائی تھی۔
اپنی باہوں کو یوں ہی پھیلائے اس نے میرا کو دیکھا، جو خوف سے آنکھیں پھیلائے سانس روکے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کبیر کے دیکھنے پر اس کی برداشت جواب دے گئی تھی اور وہ زاروں کو تار تیز تیز اور اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ میرا کو اس طرح معصومیت سے سر جھکائے روتا دیکھ کبیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ اس نے بغیر میرا کو کچھ کہے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرا کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے، وہ تو بس کٹی پتنگ کی طرح اس کی طرف کھینچتی چلی گئی تھی اور اسے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ اس کے چہرے کی ایک سائڈ کبیر کے سینے سے ٹچ تھی۔ کبیر نے ایک بازو سے میرا کی کمر کے گرد حصار بنایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر سہلانے لگا۔ اس کے ہاتھوں کو لمس اپنی کمر پر محسوس کر کے میرا جی جان سے کانپی تھی اور ایک ہاتھ کبیر کے سینے پر رکھ کر روتی ہوئی خود کو اس سے دور کرنے لگی تھی۔ اسٹاپ دس بیبی، ادروائز مجھے غصہ آ جائے گا اور پھر میں تمہیں ڈانٹوں گا بھی اور ماروں گا بھی۔ کبیر نے بس ایسے ہی دھمکی دی تھی جو فوراً اثر بھی ہو گئی تھی اور میرا نے اس کے خوف سے اپنی مزاحمت بند کر دی تھی۔ آنکھوں کو زور سے مچتی کپکپاتے لبوں کو آپس میں زور سے پیوست کیے وہ ہچکیاں لینے لگی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ کبیر کے سینے پر ہی بند مٹھی کی صورت میں تھا اور اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ تم کانپ کیوں رہی ہو بیبی؟ میرا کے تھر تھر کانپتے وجود کو دیکھ کبیر نے نرمی سے سوال کیا تھا۔ خود ہو رہا ہے۔ کبیر کے غصے اور ڈانٹ کے ڈر سے اس کے منہ میں جو آیا وہ بول گئی، جبکہ اس کا معصومانہ سا جواب سن کر کبیر دل سے مسکرایا تھا اور پھر فوراً ہی لبوں کو سکڑ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر چند سیکنڈ کے لیے آئی یہ مسکراہٹ اسے اتنا پرکشش بنا گئی تھی، اگر میرا دیکھتی تو کھو ہی جاتی، لیکن وہ دیکھ کہاں رہی تھی۔ کبیر نے نظریں جھکا کر اپنے سینے سے لگی میرا کو دیکھا اور پھر اس کے سر پر اپنے لب رکھ گیا۔ یہ سب اچانک ہوا تھا، لیکن میرا نے اس کی یہ حرکت محسوس ہی نہ کی تھی کہ اسے کیا کیا ہے۔ وہ بس آہستہ آہستہ ہچکیاں لیتی رو رہی تھی۔ تم مجھ پر جادو کرتی ہو میری جادوگرنی، تمہارے پاس ہوتے ہوئے میں خود کو بھول جاتا ہوں۔ ایسی کیا کشش ہے تم میں جو مجھے تمہارا دیوانہ بنا رہی ہے؟ میرا کے کان کے پاس جھک کر وہ غمگین لہجے میں بولا تھا، جبکہ میرا نے ڈر کر اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑا تھا۔ اس کی حرکت کو دیکھتے ہوئے کبیر نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر میرا کو کندھوں سے تھام کر خود سے الگ کیا۔ چلو اٹھو، اور اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور میرا کا بازو پکڑ کر اسے بھی کھڑا کرنے لگا۔ جاؤ فریش ہو کر 2 منٹ میں واپس آؤ، کبیر نے کہتے ہوئے واش روم کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب سمجھتے ہوئے میرا فوراً سے پلٹ کر واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ کبیر وہیں کھڑا ہو کر اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر موبائل نکال کر کسی کو کال کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے لگا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے ڈریسنگ روم کے دروازے کو دیکھا اور پھر دروازے کو تھوڑا کھلا چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ میرا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، جو ڈریسنگ روم تھا، جہاں دائیں دیوار پر شیشے سے بنی ایک بہت بڑی الماری تھی جس میں الگ الگ بہت خانے بنے ہوئے تھے، جن میں ایک میں کبیر کی بہت سے 3 پیس سوٹ تھے، دوسرے میں شرٹس تھی جن میں زیادہ تر بلیک اور وائٹ تھی، پھر ان کے ساتھ بائیں خانے کے اوپر والے حصے میں پینٹس تھی اور نیچے والے میں جینز کی پینٹس تھی۔ اب کے ساتھ دائیں طرف والے خانے میں کبیر کی مختلف جیکٹس تھی۔ بائیں دیوار پر شوز ریک تھا جس کے الگ الگ حصوں میں کبیر کے شوز، جوگرز، نارمل چپل اور آؤٹ فٹ کے حساب سے مختلف طرح کے جوتے تھے۔ اب کے ساتھ ہی ایک ریک پر بہت سی ٹائز لٹکی ہوئی تھی اور ڈریسنگ روم بہت ہی خوبصورت تھا، وہاں موجود ہر چیز برانڈڈ اور مہنگی تھی۔ میرا آگے بڑھ کر جلدی سے سامنے نظر آنے والے دروازے کو کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ نل چلا کر پانی کے چپکے منہ پر مارتی وہ زور زور سے رونے لگی۔ یا اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لے، مجھے یہاں سے کسی طرح نکال دے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے، جیسے تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، تیرے لیے مجھے اس قید سے نکالنا کوئی مشکل نہیں۔ یا اللہ ہم انسان بے بس ہوتے ہیں پر تیری ذات تو بے بس نہیں۔ یا اللہ مجھ پر رحم فرما دے، میں تیری محتاج ہوں، میری مدد کر دے۔ وہ روتی ہوئی اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ یا اللہ پاک، میں تیرے سوا کوئی نہیں، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، میری مدد کر دے، میں تیرے علاوہ کس کے پاس جاؤں؟ میرا روتے ہوئے اللہ سے فریاد کر رہی تھی۔ جب اس کے دل میں کچھ خیال آیا، اس نے کل سے نماز نہیں پڑھی تھی اور نہ ہی قرآن پاک کی تلاوت کی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے اسے مزید رونا آیا، لیکن خود پر کنٹرول کرتے وہ واش روم سے اور پھر ڈریسنگ روم سے باہر نکلی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو کبیر
کبیر ادھر اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ کبیر کو نہ دیکھ کر اس نے شکر کا سانس لیا۔ اس نے دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھا جو 1 بجانے والی تھی۔ پھر کمرے کے کھلے دروازے پر نظر پڑتے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھی اور باہر چلی گئی۔ میرا سیڑھیوں سے اتر رہی تھی تو اسے آئلہ نظر آئی جو میرا کو آتا دیکھ اس کی طرف بڑھی تھی۔ میرا گڑیا تم ٹھیک ہو؟ کنگ نے کچھ کہا نہیں تمہیں؟ وہ میرا کا ہاتھ پکڑ کر پریشانی سے پوچھنے لگی۔ جی ابھی میرا نے بس اتنا ہی کہا۔ آئلہ کی نظر اس کی روئی روئی سرخ آنکھوں کی طرف گئی تو پریشانی سے بولی تم روئی ہو کیا؟ نہیں تو، میرا نے جھٹ سے نام میں سر ہلا کر بھرائی آواز میں کہا۔ پھر یہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے اور تمہاری آواز کیوں اتنی بھاری ہو رہی ہے؟ کیا کنگ نے کچھ کہا ہے؟ پلیز بتاؤ مجھے۔ آئلہ نے بغور اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا تو میرا سر جھکا گئی۔ نہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے، آپ بس مجھے جائے نماز اور قرآن پاک لا دیں پلیز۔ میرا نے آنکھوں میں نمی لیے کہا تو آئلہ اسے اپنے گلے سے لگا گئی۔ میں ابھی منگوا دیتی ہوں گڑیا، بس تم رو نہیں، اور اگر کنگ تمہیں کچھ کہے یا ڈانٹے تو تم مجھے بتانا، اوکے؟ آئلہ پیار سے کہتی ہوئی اس کا کندھا تھپتھپایا اور پھر اس سے الگ کیا اور میرا کو دیکھنے لگی جب مشکل اپنے آنسو روک کر کھڑی تھی۔ تم روم میں جاؤ، میں لاتی ہوں تھوڑی دیر میں، اوکے؟ آئلہ اس کا گال تھپتھپا کر کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تو میرا واپس کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ چلتی ہوئی آئی اور جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ صوفے پر بیٹھی وہ اپنی گود میں دھرے خالی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی اور اپنے ماضی میں گزری یادوں کو یاد کرتی خاموشی سے رو رہی تھی۔ جب کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ کبیر جو فون سن کر ابھی کمرے میں آیا تھا، سامنے میرا کو خاموشی سے سر جھکائے دیکھا تو قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ میرا اپنے خیالوں میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کبیر اب اس کے سر پر کھڑا بغور میرا کو دیکھ رہا تھا۔ تم رو کیوں رہی ہو لٹل گرل؟ میرا کے ہاتھوں میں گرتے آنسو دیکھ کر وہ نرمی سے بولا۔ اپنے پاس کبیر کی آواز سن کر میرا کا سانس رکا تھا۔ اسے ڈر سے بچوں کی طرح آہستہ آہستہ چہرہ کبیر کی طرف موڑ کر تھوڑی سی آنکھیں کھول کر کبیر کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرا کی اس حرکت پر کبیر بے ساختہ مسکرایا تھا اور پھر چلتا ہوا میرا کے پاس ہی صوفے پر دھپ سے بیٹھا۔ میرا اس سے گھبرا کر اسے دور کھسکنے لگی تھی جب کبیر اس کو دیکھتا ہوا پیار سے بولا، ریلیکس پرنسس، کچھ نہیں کہہ رہا میں۔ تم مجھے یہ بتاؤ رو کیوں رہی تھی، اور یہ بات مجھے دوبارہ رپیٹ نہ کرنی پڑے، اس لیے جلدی سے بتاؤ۔ میرا کی عادت کو سوچتے ہوئے اس نے کہا اور رخ میرا کی طرف کر کے بیٹھا۔ میں بس میرا کو وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ وہ گھبراہٹ میں لفظوں کو کاٹنے لگی۔ اس کی کانپتی آواز کے ساتھ ساتھ اس کا جسم بھی کانپ رہا تھا۔ تمہیں تمہاری فیملی کی یاد آ رہی ہے؟ میرا سے جواب نہ بننے دیکھ کبیر نے خود ہی پوچھ لیا۔ اتنا تو وہ جان ہی گیا تھا کہ میرا کے لیے اس کی فیملی بہت امپورٹنٹ ہے، جس سے وہ روز بات کرتی تھی، لیکن جب سے وہ یہاں آئی تھی اس کی بالکل بات نہیں ہوئی تھی۔ کبیر کی بات سن کر میرا کا دل بھر آیا اور چہرہ جھکا کر رونے لگی اور پھر ہاں میں سر ہلایا۔ اسٹاپ کرائنگ بیبی، میں تمہاری بات کروا دوں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی نہیں، جب مجھے ٹھیک لگے گا تب۔ کبیر نے میرا کا گال تھپتھپا کر نرمی سے کہا۔ میرا جو کبیر کی پہلی بات سن کر مسکرانے لگی تھی، پر اس کی اگلی بات سن کر مایوس ہو گئی تھی اور لب بھیجتی پھر سے سر جھکا گئی تھی۔ کبیر نے اس کے جھکے سر اور پھر کانپتے ہاتھوں کو دیکھا جن سے وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ہاں، کبیر نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا ہی تھا کہ میرا کی خوف سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی اور جلدی سے جگہ نہ ہونے کے باوجود صوفے پر پیچھے کی طرف کھسکی تھی۔ کبیر نے میرا کو گھورا جو اس سے ڈر کر ابھی رونے کی تیاری پکڑے بیٹھی تھی اور پھر ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتا بغیر کچھ کہے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جانے پر میرا نے دل پر ہاتھ رکھا جو تیز تیز دھڑک رہا تھا اور پھر اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ تھوڑی دیر میں آئلہ وہاں آئی اور میرا کو جائے نماز اور قرآن پاک دے کر چلی گئی تھی۔ میرا کمرے کے ایک کونے میں جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے پر اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اللہ نے اسے اس آزمائش میں ڈالا تھا جو ضرور اس میں میرا کی ہی کوئی بہتری ہوگی۔ وہ بس خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ اور خدا کی محبت تو ایسی ہے جب بندہ بہت تکلیف میں ہو پر اس کے پاس اللہ کو کہنے کے لیے کچھ نہ ہو اور وہ بس یوں ہی اپنے اللہ کے آگے آنسو بہاتا رہے تو تھوڑی ہی دیر میں اللہ اس کے دل میں خود ہی سکون ڈال دیتا ہے
وہ بغیر کہے سن لیتا ہے، جان لیتا ہے کہ اس کا بندہ کس تکلیف یا پریشانی میں ہے۔ وہ ہمیں 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا، جو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ سب جانتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں پر ان کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ تو آزماتا بھی انہیں ہے جو اسے پیارے ہوتے ہیں، جنہیں وہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہو، اور اس طرح اللہ ایک بندے کے ذریعے پتہ نہیں کتنوں کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ ہمیں کبھی بھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں انسان کو اس کے گمان حساب سے دیتا ہوں۔ اس لیے اگر آپ اللہ سے نا امید ہوں گے تو آپ کو مایوسی کا ہی سامنا کرنا پڑے گا، لیکن جب آپ کی سوچ ہی پازیٹیو ہوگی، آپ کا بھروسہ جب اللہ پر پختہ ہوگا، تبھی آپ کو وہ ملے گا۔ آپ اللہ سے مانگتے ہیں، اسی لیے اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، اور اپنا چاہے کوئی بھی فیصلہ ہو اللہ پر چھوڑ دیں اور خود بیچ سے نکل جائیں۔ جب اپنے فیصلے اللہ پر اس امید سے چھوڑ دیے جائیں کہ وہ اللہ آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بہتر نوازے گا، تو اللہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ بس شرط یہ ہے کہ اپنے اور اللہ پر چھوڑے گئے اس فیصلے کے بیچ اگر کو نہ آنے دیں۔ یہ اگر مگر جیسے وسوسے آپ کا ایمان کمزور کر دیتے ہیں۔ بس اپنا فیصلہ اللہ کے حوالے کرو اور خود اس سے ایسے دور ہو جاؤ جیسے آپ کا اس بات سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ سب سنبھال لے گا۔ اپنی اگر کو انشاءاللہ میں بدل دیں۔ وہ اللہ پاک کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اور جب فیصلے اللہ پاک پر چھوڑ دیے جائیں تو اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرتا، کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور میرا نے بھی یہی کیا تھا، اس نے بھی اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں میرا کے لیے ہی کوئی بہتری رکھی ہوگی۔ وہ آنسو صاف کرتی جائے نماز سے اٹھی اور اسے طے کر کے ساتھ پڑے ٹیبل پر رکھا، اور صوفے پر آ کر بیٹھی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ کبیر بات لے کر نکلا تو میرا کو قرآن پاک پڑھتے دیکھ ٹھٹک کر وہیں رک گیا، جو ہلکی ہلکی آواز میں تلاوت کر رہی تھی۔ کبیر سر جھٹکتا اپنے شرٹ کے بٹن بند کر کے ڈریسنگ مرر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے ایک بار پھر شیشے میں میرا کے عکس کو دیکھا، جو قرآن پاک کی تلاوت میں اس قدر مہو تھی کہ اسے کبیر کی موجودگی کا بھی ہوش نہیں تھا۔ کبیر نے نظروں کا زاویہ بدلا اور پھر بالوں میں کنگھا کرنے لگا۔ کنگھا کرنے کے بعد کبیر بیڈ کی طرف آیا اور ایک نظر میرا کو دیکھتا ہوا دھپ سے سینے کے بل بیڈ پر گرا۔ گرنے کی آواز پر میرا نے سہم کر بیڈ کی طرف دیکھا، جہاں کبیر پیٹ کے بل آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا اور اب تکیے کو اٹھا کر اپنے سر کے نیچے رکھ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے تو میرا سہمی تھی، پھر اپنا دھیان اس پر سے ہٹا کر دوبارہ تلاوت کرنے لگی۔ کبیر نے آنکھیں ترچھی کر کے میرا کو دیکھا تھا اور پھر اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ پوری رات جاگنے کے بعد وہ اب سونے کی کوشش میں تھا۔ میرا کی ہلکی ہلکی تلاوت کے سحر انگیز آوازیں اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی، جو اسے بے چین کر رہی تھی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ آیتیں سن کر کبیر کے دل میں ہلچل ہوئی تھی۔ وہ پہلی آیات سے ہی پہچان گیا تھا کہ وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہی ہے۔ جیسے جیسے وہ سنتا جا رہا تھا، اسے اپنی دھڑکنوں کی رفتار بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ کبیر کے اندر ایک سحر طاری ہوا تھا۔ اتنے عرصے بعد اس کی سماعتوں میں جاتی اس مقدس کتاب کی آیتیں اسے بے چین کرتی جا رہی تھی۔ کبیر نے محسوس کیا تھا کہ اس کو سانس لینے میں کی رفتار بھی قدرے تیز ہوئی تھی۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ یہ سطح سنتے ہی وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھا تھا اور تیز تیز سانس لیتا اپنے دل کی جگہ کو دائیں ہاتھ سے زور زور سے مسلنے لگا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سا خوف طاری ہو گیا تھا۔ کمرے میں چلتے اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود اس کے جسم پسینے سے شرابور ہونے لگا تھا۔ میرا جو تلاوت میں مہو تھی، ایک دم جب کبیر کو اٹھتے دیکھا تو سہم کر اس کی حالت دیکھنے لگی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے تھے، ایک ہاتھ ابھی بھی دل کی جگہ پر تھا اور سانس نارمل سے تیز تھا۔ کبیر کا دھیان میرا کی طرف گیا، اسے خوف سے دیکھ رہی تھی، تو کبیر بے
خود کو تھوڑا نارمل کیا اور میرا کو دیکھتا ہوا بولا، آہستہ پڑھو، جھلملاتی آنکھوں سے کہتے ہوئے اس کی زبان پہلی بار لڑکھڑائی تھی۔ اس کی بات سن میرا دوبارہ قرآن پاک کی جانب متوجہ ہوئی تھی اور اب دل میں پڑھنے لگی تھی۔ کبھی پہلے تو اسے دیکھتا رہا، پھر واپس لیٹ گیا، لیکن اس بار وہ سیدھا لیٹا تھا۔ ایک سرد سانس ہوا میں خارج کرتے وہ وہ اپنی آنکھیں موند گیا۔ میرا نے ایک نظر اسے دیکھا جو آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ اس کی حالت میرا کو عجیب لگی، بڑا ہی کوئی عجیب انسان ہے، میرا نے دل میں سوچا، اور پھر تلاوت کرنے لگی۔ کبیر کو آنکھیں موندے ابھی 1-2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اسے اپنے اندر بے چینی محسوس ہونے لگی تھی کہ وہ پہلے سے مختلف تھی۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس کا دل کسی گہری کھائی میں گرتا جا رہا ہو۔ دھڑکنیں تیز تھی پر پہلے سے مختلف تھی۔ پسینہ اب بھی آنے لگا تھا پر عجیب سا، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اندھیرے میں جا رہا ہو۔ اسے اب بھی خوف آنے لگا تھا، پر یہ خوف اسے عجیب کشمکش میں گھیر رہا تھا۔ وہ خود کو ایک گہری اندھیری کھائی میں گرتا محسوس کرنے لگا جہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کا دل بے چین اور خالی خالی سا ہو رہا تھا جسے وہ تڑپ رہا ہو۔ وہ پھر تیز تیز سانس لیتا ایک دم اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ حیران تھا، اس کی یہ حالت پہلے سے عجیب تھی۔ میرا نے ایک بار پھر اسے ڈر سے دیکھا تھا۔ اس کے اندر کی حالت تو وہ نہیں جانتی تھی، پر وہ اسے کچھ پریشان سا لگا، عجیب کشمکش میں گھرا ہوا۔ کبیر نے چہرہ موڑ کر پھر میرا کو دیکھا جو ناسمجھی سے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کبیر نے اپنی انابی ہونٹوں پر زبان پھیری اور میرا کو دیکھ کر بولا، جیسے پہلے پڑھ رہی تھی ویسے پڑھو۔ وہ لڑکھڑاہٹ میں کہتا آنکھوں کو میچ گیا اور اپنے سانسوں کو نارمل کرنے لگا۔ عجیب سرفرا انسان ہے، میرا نے دل میں سوچا، اور پھر اس کے حکم کو بجا لاتے ہوئے پہلے کی طرح دھیمی آواز میں تلاوت کرنے لگی۔ ایک دفعہ پھر اس کی آواز سنتا وہ لیٹ گیا تھا، آنکھیں بند کردہ وہ ان قرآنی آیات کو دل میں اترتا محسوس کرنے لگا۔ اس کے دل کی بے چینی بڑھ رہی تھی، سانس تیز تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اب وہ جان گیا تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنی حالت پر کنٹرول کرتا، سختی سے آنکھیں میچتا وہ بس سنتا جا رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے وہ سن رہا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے تھے۔ اس کی حالت سے بے خبر میرا تلاوت قرآن میں کھو گئی تھی۔ قرآن پاک کی تلاوت سے وہ اپنے دل میں سکون اترتا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب کبیر کے دل کی بے چینی بھی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی، اور یہ تلاوت قرآن کی آیتیں اسے سکون دینے لگی تھی۔ جس طرح ہمارے جسم کو طاقت کی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی طرح ہماری روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہماری روح کی غذا اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے ہر ذی روح کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے بغیر سکون میں رہیں؟ آج کل کے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر اس دنیا میں سکون ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ یہ لوگ وہاں سکون چاہتے ہیں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو سزا کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس فانی دنیا میں آ کر وہ بے چین ہی تھے، پھر انہوں نے یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے نہ صرف انہوں نے سکون پایا بلکہ معافی بھی پائی تھی۔ اللہ کی عبادت کے بغیر اس دنیا کی کوئی بھی آزائش آپ کی روح کو سکون نہیں دے سکتی۔ یہ سب جاننے کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل بلا وجہ بے چین کیوں ہے، ہمیں سکون کیوں نہیں ہے۔ آج کل کے لوگ کہتے ہیں میوزک ہمارے دل اور روح کی غذا ہے، اس سے دل کو سکون ملتا ہے۔ غلط کہتے ہیں وہ لوگ جو میوزک اور گانوں کو اپنے اندر کے سکون کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو جان لیں کہ وہ لوگ کہ عنقریب وہ اپنے دل کو مردہ پائیں گے۔ ہر احساس سے خالی گانا سننا ہمارے دلوں کو مردہ کرتا ہے۔ اس وقت یہ جو میوزک اور گانے سننے کے بعد ہم اپنے اندر کے بوجھ کو ہلکا محسوس کرتے ہیں، گانے کے اندر پائی جانے والی کچھ لائنز جو ہمارے اندر پائے جانے والے کسی بھی دکھ یا پریشانی سے مل جل جائیں تو بس ہمیں لگتا ہے کہ یہ سانگ تو بنا ہی ہمارے لیے ہے۔ اس میں موجود ہر ایک فقرہ، ہر لائن ہم پر گزری کیفیت بیان کر رہا ہے، تو وہ سانگ ہمارا فیورٹ بن جاتا ہے۔ پھر ہم سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے نہ جانے کتنی بار وہ سانگ سنتے ہیں، بغیر یہ جانے کہ یہی وقتی طور پر خود کو سکون پہنچانے کے لیے گانا سننا روز حشر ہمارے کانوں میں گرم پگھلا ہوا سیسا اونڈیلے جائے گا۔
سے بنے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ موسیقی سنتے ہیں قیامت کے روز ان کے کانوں میں گرم سیسا پگھلا کر انڈیلا جائے گا۔ اس لیے اپنے سکون اس فانی دنیا میں نہیں اللہ کی عبادت میں ڈھونڈیں۔ اللہ کی عبادت میں آپ کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، وہ خود ہی مل جاتا ہے۔ قرآن پاک میں آپ کی ہر بے چینی، ہر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ کبھی اسے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ کر تو دیکھیں۔ ہر سوال جو آپ کے ذہن میں ہے اس کا جواب آپ کو ملے گا۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ میں نے ناول کے بیچ میں لیکچر شروع کر دیا ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے اس ناول کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو علم میرے پاس ہے میں اسے دوسروں تک پہنچاؤں۔ بس اس لیے میں نے اس ناول کے ذریعے جو تھوڑا بہت علم میرے پاس ہے وہ آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں۔ اور میں کوئی ہائی ایجوکیٹڈ لڑکی نہیں ہوں، صرف میٹرک پاس ہوں، اس لیے میرے پاس اتنا نالج نہیں ہے، لیکن جتنا ہے اتنا میں آپ سب تک ضرور پہنچاؤں گی۔ شکریہ۔ یہ بیچ میں نا رائٹر کی تھوڑی سی انہوں نے اپنا دیا ہے۔ کبیر قرآن پاک سنتے سنتے ہی سو گیا تھا۔ 17 سال میں وہ پہلی بار بغیر نیند کی گولیوں کے سکون سے سویا تھا، اور اس بات سے بے خبر میرا نے تلاوت ختم کی اور قرآن پاک کے گرد غلاف لپیٹ کر اس کے ایک اونچے ریک پر رکھ دیا۔ پھر مڑ کر کبیر کو دیکھا جو سویا ہوا تھا۔ میرا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پاس آئی اور پھر نظریں اس کے چہرے کی طرف کی تھی اور اسے بغور دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی کبیر کی تھوڑی دیر پہلے والی حالت گھوم رہی تھی۔ وہ حیران تھی کہ وہ آخر وہ اس طرح کیوں ریئیکٹ کر رہا تھا۔ مدھم مدھم سانس لیتا وہ پرسکون سا سویا ہوا تھا، بالکل ایک معصوم سا بچہ لگ رہا تھا۔ کشادہ پیشانی جہاں چھوٹے چھوٹے بال بکھرے تھے، سوئے ہوئے بھی اس کی پیشانی پر 3-4 بال نمایاں تھے۔ گھنی لمبی پلکوں والی بند آنکھیں، کھڑی مغرور لمبی ناک، ہلکے ہلکے گلابی ہونٹ جنہیں اس نے ابھی بھی آپس میں بھیجا ہوا تھا، ہلکی ہلکی بٹر جو اس کے ان خوبصورت نقوش کو اور بھی پرکشش بناتی تھی۔ میرا کے دل سے خود بخود آواز آئی تھی، ماشاء اللہ۔ حیرت کی بات تھی کہ اسے اس شخص سے بالکل بھی نفرت نہیں تھی۔ وہ کیوں اپنے اللہ کے بنائے ہوئے لوگوں سے نفرت کرتی، اور اس شخص نے تو خدا کی طرف سے فرشتہ بن کر اس کی عزت بچائی تھی، تو وہ کیوں اسے نفرت کرتی جو اس کی عزت کا محافظ بنا تھا۔ ہاں، اس نے میرا کو یہاں لا کر اس سے نکاح کر کے غلط کیا تھا، پر یہ فیصلہ تو وہ اللہ پر چھوڑ چکی تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ سب نہ ہوتا، تو یہ سب جو ہوا وہ اللہ کی طرف سے تھا، تو اسے صبر کرنا تھا جو وہ کر رہی تھی۔ اسے کوئی شکوہ نہیں تھا اللہ سے، اور اب تو اسے اور بھی سکون مل گیا تھا جب اس کے اندر امڑنے والے سوالوں کا جواب اسے اللہ کی طرف سے اس آیت میں مل گیا تھا۔ ترجمہ: ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں پسند آ رہی ہو تمہارے حق میں بری ہو، اور جو چیز تمہیں ناپسند ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ۔ میرا ایک دم ہوش میں آئی، باہر کی طرف لپکی تھی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ابھی بھی دروازہ لاک نہیں تھا اور ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی، یہ لوگ آخر دروازہ کھلا کیوں چھوڑتے تھے؟ پھر اپنی سوچ جھٹکتی وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی، اور اب یہ دروازہ کیوں کھلا رہتا تھا تو کبیر ہی جانتا تھا۔ جی تو فرینڈز، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔